کیا نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں نماز تہجد کے حوالے سے کہ نماز تہجد کو ہم کس طرح ادا کر سکتے ہیں، اس کے اندر کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، کتنی رکعتیں ہمیں پڑھنی چاہیے، بہتر کتنی رکعتیں پڑھنا ہے، کم از کم کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس مختصر سی ویڈیو کے اندر ہم صرف یہ جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ نماز تہجد کہتے کس کو ہیں، نماز تہجد کب مشروع ہوتی ہے، کب انسان پڑھ سکتا ہے نماز تہجد۔ یاد رکھیں، عشاء کی نماز کے بعد جب آپ کچھ نہ کچھ سو لیں، بھلے ایک لمحہ بھری آپ کو نیند آ جائے، اونگ آ جائے، اس کے بعد آپ اٹھ کر نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ اور سب سے جو بہتر وقت ہے، نماز فجر کے شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے ہم نماز تہجد کو ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص رات کو 10 بجے سو جاتا ہے اور 11 بجے اٹھ کر وہ نماز تہجد ادا کرنا چاہتا ہے تو یقیناً وہ نماز تہجد ادا کر لے گا اور اس کی نماز تہجد مان بھی لی جائے گی۔ اس کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ اس کی رکعتیں کم سے کم 2 ہوتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہوتی ہیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر آپ کل شریف پڑھیں، اس کے اندر آپ یہ والی سورت پڑھیں، وہ والی سورت پڑھیں، اس کا طریقہ یہ ہے، یہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا۔ کچھ بھی نہیں ہے، آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ اگر آپ قرآن پاک پورا پڑھنا چاہیں تہجد کے اندر تو آپ پورا پڑھ سکتے ہیں۔ رات کو آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں، کچھ دیر بعد اٹھ کے آپ پڑھنا شروع کر دیں، صبح تک قرآن پاک کمپلیٹ کر لیں، سب سے بڑا ثواب ہے۔ وگرنہ آپ کم از کم قرآن پاک اگر نہیں پڑھ سکتے تو پھر اس کے اندر کل شریف پڑھیں، قل هو اللہ احد، کہ جو بندہ ایک مرتبہ کل شریف پڑھتا ہے اس کو 10 پارے تلاوت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور 3 مرتبہ جو کل شریف پڑھ لیتا ہے اس کو ایک قرآن پاک مکمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب بات یہ ہے اس کے اندر کہ 3 مرتبہ 2 رکعتوں کے اندر کیسے پڑھیں گے، تو اس کا بھی سلوشن ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے اندر آپ یہ کریں کہ پہلی رکعت کے اندر 2 مرتبہ کل شریف پڑھ لیں، اور دوسری جو رکعت ہوتی ہے آخری، اس کے اندر آپ 1 مرتبہ پڑھ لیں، آپ کا 3 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور کم از کم 2 رکعتیں روزانہ پڑھیں۔ اگر 2 رکعتیں نہیں پڑھ پا رہے تو پھر آپ کی تہجد کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ 12 رکعتیں ادا کریں، اور اس کے بعد ایک ایسی دعا ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہونے کے لیے ہمارا ذریعہ بن سکے، اور ایک مرتبہ ہلا کے رکھ دے ہمارے جسم کو، اپنے گناہوں سے ہماری توبہ ہو، روئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، آنسو ہمارے نکلیں، جائے نماز کے اوپر گریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ آنسو ناپاک ہوتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر جو آنسو نکلتے ہیں وہ بالکل پاک ہوتے ہیں، اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ ان آنسوؤں کو اپنے چہرے پر ملیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ چہرے کو نورانی بنا دے گا۔ یہ آنسو بالکل بھی ناپاک نہیں ہوتے۔ یہ مختصر طریقہ تھا نماز تہجد کو ادا کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہم سب کو نماز تہجد صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔